اس نے چیک کیش کروایا، اسپتال جا کے اپنے باپ کے تمام بل ادا کیے، پھر ایک ٹیکسی لی اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گئی جو بلال نام نے دیا تھا۔ یہ ایک 5-8 مہنگا قبرستان تھا جہاں صرف امیر اور بے حد دولت مند لوگ دفن ہوتے تھے۔ زہران کی دادی شہادت ممدانی بھی یہی دفن تھی۔ مہرالہ نے نیلے پھولوں کا گلدستہ خریدا جو دادی کو بہت پسند تھے۔ کچھ دیر بعد اسے نسبتاً ایک نئی قبر ملی جس کے گرد آلو بخارے کے درخت تھے جن پر کلیاں لگی ہوئی تھی۔ قبر پر نام کندہ تھا، زریحان ممدانی۔ تو یہی تھا اس کا نام۔ مہرالہ نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ بچی کا چہرہ معصوم اور آنکھیں زہران جیسی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس معلومات کا کیا کرے، مگر اس نے تصویر موبائل میں محفوظ کر لی۔ پھر اس نے شادق ممدانی کی قبر پر پھول رکھے۔ قبر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ آہستہ سے بولی، سلام زریحان، میں مہرالہ ہوں، تمہاری بھابھی۔ نہیں، اب سابقہ بھابھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا اصل مجرم تلاش کروں گی۔ پھر وہ دادی کی قبر پر گئی جہاں ان کی مسکراتی تصویر ویسے ہی مہربان لگ رہی تھی۔ اس نے بھنے ہوئے مارشمیلو قبر پر رکھ دیے۔ دادی، سردی ہے مگر آپ نہیں رہیں کہ مجھ سے مارشمیلو چھین لیں، سب پھیکے لگتے ہیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی جیسے دادی اب بھی زندہ ہوں۔ دادی، میں بچہ نہیں بچا سکی مگر وہ کمبخت زہران 2 بچوں کا باپ بن چکا ہے۔ فکر مت کریں، وہ ہلکی سی مسکرائی، وہ بدل گیا ہے۔ اگر آپ ہوتی تو اسے یوں میرے ساتھ کرنے نہ دیتی۔ میرا وقت بھی کم ہے، میں جلد آپ کے پاس آؤں گی، پھر ہم دونوں مل کر اس کی خبر لیں گے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے آپ کی یاد آتی ہے دادی۔ مہرالہ مہرپاش کافی دیر تک قبر کے پاس کھڑی رہی، پھر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ وہ زیادہ دیر غم میں ڈوبی رہنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس کے پاس ایک تصویر تھی اور اس کے ساتھ ایک مقصد بھی، تحقیقات۔ اس کے والد کائف مہرپاش جن عورتوں کے رابطے میں رہے تھے ان میں زیادہ تر ان کی کمپنی میں کام کرتی تھی، اس لیے مہرالہ نے سب سے پہلے وہیں سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جیسے ہی اس نے کسی سے رابطہ کرنے کا سوچا اس کا فون بج اٹھا۔ کال دیہات کے ایک ایسے بچے کی تھی جس کی تعلیم اس کے والد نے کبھی اسپانسر کی تھی۔ اس کی آواز خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ مس مہرپاش، میں ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہوں اور سنا ہے کہ سر مہرپاش بہت بیمار ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ آپ کی فکر مندی کا شکریہ، مہرالہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ ابھی ان کا علاج ہسپتال میں چل رہا ہے۔ اللہ، اتنے نیک انسان کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انہوں نے برسوں پہلے ہماری تعلیم کا خرچہ نہ اٹھایا ہوتا تو ہم آج کچھ بھی نہ ہوتے۔ اسی لمحے مہرالہ کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح گونج گیا۔ ماضی میں اس کے والد دیہات کی بچوں کو شہر لا کر پڑھنے میں مدد کرتے رہے تھے۔ ممکن تھا کہ زریحان ممدانی کو اغوا کیے جانے کے بعد دیہات لے جایا گیا ہو اور وہ وہیں ان کے رابطے میں آئی ہو۔ ریان، مہرالہ نے فوراً پوچھا، کیا آپ ان بچوں کو جانتے ہیں جن کی تعلیم میرے والد نے اسپانسر کی تھی؟ جی، میں کافی عرصے تک سر مہرپاش کی طرف سے ان سب سے رابطے میں رہا ہوں، زیادہ تر کو جانتا ہوں، مگر پچھلے چند سال بیرون ملک رہنے کی وجہ سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کو کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو میں پوری کوشش کروں گا مس مہرپاش۔ مہرالہ کو یوں لگا جیسے اندھیرے میں ایک ننھی سی روشنی نظر آ گئی ہو۔ میرے پاس ایک تصویر ہے، اس نے فوراً کہا، کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی ان بچوں میں سے تو نہیں جنہیں میرے والد نے اسپانسر کیا تھا؟ جی ضرور۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ریان نے مہرالہ کو جواب بھیج دیا۔ تصویر میں موجود لڑکی کی آنکھیں روشن تھی اور وہ زریحان اور زہران ممدانی سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ 12 سال پہلے کائف مہرپاش نے اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ذہین تھی اور ملک کی بہترین جامعات میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے ملک ہی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ممکن ہے یہی وہ کڑی ہو جس کی مہرالہ کو تلاش تھی۔ اس نے فوراً ریان سے کہا کہ وہ کسی کیفے میں اسے ملے۔ ریان وقت پر پہنچ گیا۔ 10 سال بعد مہرالہ اسے آمنے سامنے دیکھ رہی تھی۔
कभी शर्मीला सा लड़का आज एक बावकार सूट पहने अपनी कंपनी का सदर बन चुका था। अगरचे मेहरबाज खानदान दिवालिया हो चुका था, फिर भी उसने पूरे एहतराम से कहा, माजरत मिस मेहरबाज, आपको इंतजार करवाना पड़ा। नहीं, मैं भी अभी आई हूँ, मेहराला ने कहा। मैं बात घुमाना नहीं चाहती। क्या अब भी जवेरिया के राब्ते में हैं? पहले था, मगर बैरून मुल्क रहने के दौरान देहात के दोस्तों से कम ही बात होती रही। कम से कम 2 साल से हमारा राब्ता नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि वो कैसी है? रयान ने काफी का घूंट लिया और कहा, मैं चंद दिन पहले ही वापस आया हूँ। अगर दोस्तों ने ना बताया होता तो मुझे आपके खानदान की हालत का भी इल्म ना होता। जवेरिया से मेरी ज्यादा कुर्बत नहीं थी, ज्यादातर राब्ता सर मेहरबाज की वजह से था। फिर वो लम्हा भर रुका और बोला, लेकिन आपके कहने पर मैंने इसके बारे में पूछगिछ की। अफसोस, वो मर चुकी है। बहुत अफसोसनाक। अगर वो जिंदा होती तो उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन होता। वो कैसे मरी? बहरहाला ने फौरन पूछा। मुझे तो नहीं मालूम, बस सुना है कि उसकी लाश समंदर से मिली थी। महराला की पेशानी पर बल पड़ गए। जवाब मिलने की बजाय सवाल बढ़ते जा रहे थे। जरेहान को अगवा किए वक्त वो तकरीबन 6 साल की थी। इसे कुछ ना कुछ तो याद होना चाहिए था। अगर उसके वालिद ने जवेरिया की तालीम का खर्चा उठाया था तो उसने मदद क्यों ना मांगी? और शहर आने के बाद वो मुमतानीज खानदान के पास क्यों ना लौटी? सबसे बढ़कर जवेरिया की मौत का उसके वालिद से क्या तल्लुक था? क्या मेरे वालिद उसके साथ अच्छे थे? बहराला ने मोहतात लहजे में पूछा। बहुत अच्छे, रयान ने जवाब दिया। जवेरिया कम उम्र में यतीम हो गई थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर रूममेट्स उसे नजरअंदाज करते थे। इसलिए सर मेहरबाज ने इसके लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले दिया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। फिर उसने अपना कप रखा और पूछा, आपको इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो बेवजह ना मरी हो। बहराला ने आहिस्ता से कहा। कुछ देर पहले तक वो तलाक के बाद मिलने वाली रकम से अपनी आखिरी रसूमात का सोच रही थी, मगर अब उसका इरादा बदल चुका था। वो अपने वालिद का नाम साफ करना और अपने खानदान के साथ होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहती थी। अगर जोहरान सच न बताए, तब भी वो खुद हकीकत तक पहुंचेगी। रायान को जैसे कुछ याद आ गया। उसने बटुआ खोलकर एक विजिटिंग कार्ड निकाला और महराला को दे दिया। मेरा एक दोस्त प्राइवेट डिटेक्टिव है। अगर आपको किसी चीज़ की छानबीन करनी हो तो मदद कर सकता है। शुक्रिया रेयान, कोई बात नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि जवेरिया को सुकून मिले। मैं कुछ अर्सा यही रहूँगा। ज़रूरत हो तो पैगाम कर दीजिए। मुझे एक मीटिंग में जाना है। अल्लाह हाफिज़। उसके जाने के बाद मेहरला ने फौरन डिटेक्टिव को कॉल की और उसे सारी मालूमात भेज दी। उस लम्हे उसके अंदर एक नई दवान आई थी। जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर फमीन ने उसे अपने कमरे में बुलाया। मेहराला के दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया। मेरे वालिद की हालत कैसी है? वो कब होश में आएंगे? उसने बेचैनी से पूछा। मिस मेहरबाश, आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा, डॉक्टर फरमीन ने संजीदगी से कहा। सर मेहरबाज की सर्जरी तो कामयाब रही है, मगर हादसे में उनके सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद पेचीदगियां हो गई हैं। अभी तक होश के आसार नहीं और मुमकिन है वो दोबारा कभी ना जागे। ये सुनकर महराला को लगा जैसे उसका दिल किसी गहरी खाई में जा गिरा हो। उसके हाथ से कागजी कप छूट गया और उंगलियां कांपने लगी। डॉक्टर ने आह भरी। उम्मीद मत छोड़ें, ये सिर्फ एक इम्कान है। अगर वो इस महीने के आखिर तक होश में आ गए तो सब ठीक हो सकता है। आंखों में आंसू भरे महराला ने भरा हुआ गला साफ करते हुए पूछा, अगर वो ना जागे तो? वो कोमा में चले जाएंगे? जी हाँ। इसलिए बेहतर है कि आप हर इम्कान के लिए खुद को तैयार रखें। अचानक महराला कुर्सी से उठी और मेज पर हाथ मारा। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने वालिद को नहीं छोड़ूंगी। मैं मौजों पर यकीन रखती हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अगर उसके वालिद होश में ना आए तो वो सच कभी नहीं जान पाएगी। ऐसे में वो भी मर नहीं सकती थी। वो सीधी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंची। रेदांस और आब्दी भी अभी एक मरीज का मुआयना मुकम्मल करके निकले ही थे कि महराला अंदर आ गई। रेदान, मेरी मदद करें।
اس کی بے چین آنکھیں اور ان کی آسین پکڑے ہاتھ دیکھ کر ریدان چونک گئے۔ مہرالہ کی آواز غیر معمولی طور پر پرسکون اور مضبوط تھی، جیسے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ چاہے کیموتھراپی ہو یا سرجری، میں سب کے لیے تیار ہوں۔ بس مجھے جینے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ صرف زندہ رہ کر ہی وہ سچ تک پہنچ سکتی تھی اور اپنے والد کے ساتھ کچھ اور وقت گزار سکتی تھی۔ ریدان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پر کیا گزری ہے، مگر ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس کی جینے کی خواہش سن کر وہ مطمئن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، میں آپ کی پہلی کیموتھراپی فوراً شیڈول کر دیتا ہوں۔ ریدان سہرابدی نے مہرالہ کی پہلی کیموتھراپی 2 دن بعد رکھوائی تاکہ اس کی حالت مزید بگڑنے سے بچائی جا سکے۔ کیموتھراپی کے ساتھ کئی سائیڈ ایفیکٹس جڑے ہوتے ہیں۔ پہلے 2 ہفتوں میں مریض شدید کمزوری محسوس کرتا ہے اور بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے مہرالہ کو اس سے پہلے سب کچھ سمیٹنا تھا۔ اگرچہ کائف مہرباز ابھی تک کومے میں تھے، مگر کم از کم اب مہرالہ کو ان کے علاج کے اخراجات کی فکر نہیں تھی۔ اس نے اسپتال میں ادائیگی کی، پھر اس گھر کی طرف لوٹ آئی جہاں وہ کبھی زہران ممدانی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کیموتھراپی کے بعد وہ بہت کمزور ہو جائے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی ایک موونگ کمپنی بک کر لی تھی۔ وہ بہرحال اس گھر کو چھوڑنے والی تھی۔ اس دوران اس کی بہترین دوست ایورلی ہلٹن دفتر کے کپڑوں میں وہاں آ پہنچی، اونچی ایڑیوں میں چلتی ہوئی، ایک کندھے پر بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں چپس کے 2 پیکٹ اٹھائے ہوئے۔ دور سے ہی اس کی اونچی آواز سنائی دی، لیو، آخر کار تم اس عذاب سے آزاد ہو گئی۔ پچھلے مہینے جو پراپرٹی بیچی تھی اس کا کمیشن آج ملا ہے۔ آج تمہیں ڈارک ہارس کلب لے جا رہی ہوں۔ دنیا میں مردوں کی کمی نہیں ہے۔ ایورلی کو مہرالہ کی بیماریوں کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ انہی دنوں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے بیرون ملک گئی ہوئی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ مہرالہ نے سوچ سمجھ کے طلاق کا فیصلہ کیا ہے۔ مہرالہ ہلکی سی مسکرا دی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کیا پتا تمہارا محبوب یہ سن کر فوراً میرے دروازے پر آ جائے۔ ایورلی نے تلخی سے مسکراتے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑو اسے، میں اب لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ پر یقین نہیں رکھتی۔ میں اسے سرپرائز دینے گئی تھی اور وہ کمبخت میری کمائی کسی اور پر اڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، مگر آنکھوں میں درد چھلک رہا تھا۔ 7 سال کا رشتہ صرف فاصلے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ مہرالہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی، مگر اپنی برباد شادی یاد آ گئی۔ اسے لگا وہ کسی کو دلاسا دینے کے قابل ہی نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا، تمہیں جانتے ہوئے لگتا ہے تم نے اچھا خاصا ہنگامہ کیا ہوگا۔ ایورلی اسے پھولوں کے باغ کے پاس بینچ پر لے گئی، ایک پیکٹ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود دوسرے سے کھانے لگی۔ سالوں کی لانگ ڈسٹینس نے میرا غصہ ختم کر دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ محبت کی 1000 وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر چھوڑنے کے لیے ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ دھندلے آسمان کو دیکھتی رہی۔ شروع میں وہ صرف ویلنٹائن ڈے پر مجھے دیکھنے دنیا پار کر آتا تھا۔ اب 3 سال ہو گئے، ایک بار بھی گھر نہیں آیا۔ پہلے سونے سے پہلے مجھے گڈ مارننگ میسج کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میسیجز بھی کم ہو گئے۔ میں سمجھتی رہی وہ پی ایچ ڈی میں مصروف ہے۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ پراپرٹی ایجنٹ کا کام شروع کیا تاکہ اس کی مدد کر سکوں۔ ایورلی کی آواز بھر آئی، میں نے کیا کچھ نہیں کیا پیسوں کے لیے، یہاں تک کہ اپنی کمائی سے اس کے لیے باہر ایک گھر بھی خریدا۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سوچو، ایک میڈیکل کی طالبہ اپارٹمنٹ دکھاتی پھرتی رہی، صرف ایک دھوکے باز کو سہارا دینے کے لیے۔ ممکن ہے اسے کنڈوم بھی میرے کارڈ سے خریدے ہوں۔ مہرالہ نے اسے گلے لگا لیا، براہ کرم مت رو، وہ اس قابل نہیں۔ ایورلی نے آنسو پونچھے، مجھے بھی یہی لگا۔ جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ میں نے کوئی سین نہیں بنایا، بس سگریٹ جلایا اور حساب لگایا کہ اس نے مجھے کتنے پیسے واپس کرنے ہیں۔ شکر ہے گھر میرے نام تھا۔ اسی رات اسے اور اس عورت کو نکال دیا۔ مہرالہ حیران رہ گئی، اس نے مان لیا؟ بالکل نہیں، گھٹنوں پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تب بھی میں نے سوچا، آخر میں اسے محبت کیوں کرتی رہی؟ چند دن وہی رہی، گھر بیچا، ہر تعلق ختم کیا، پھر واپس آ گئی۔ ایورلی نے سنجیدگی سے کہا، لیو، اب ہم اس عمر میں نہیں کہ وہ رومانی محبت پر یقین رکھیں۔
मोहब्बत और रोटी। रोटी में से एक चुननी होती है। तुम्हें 1 साल पहले तलाक का कहा था। तुम नाराज़ हो गई थी, मगर खुश हूँ, अब तुमने समझ लिया सिर्फ़ ज़हरान ममदानी की तलाक की रकम ही तुम्हें कई ज़िंदगियाँ गुज़ारने के लिए काफ़ी है। महराला खाँस पड़ी। मुझे सिर्फ़ 1 करोड़ मिला है। अवल्ली के मुँह से चीख निकल गई। क्या? इतना बड़ा आदमी और इतनी कम रकम? महराला ने बात बदल दी। जब मर्द मोहब्बत में हो तो चाँद भी ला देता है। जब दिल भर जाए तो तुम कचरे से बदतर हो। उसे छोड़ो, मुझे सामान शिफ्ट करने में मदद चाहिए। बिल्कुल, फिर अच्छा सा डिनर मेरी तरफ से। तकरीबन सारा घर ज़ोहरान का था। महराला के पास पैक करने को बहुत कम था। दीवार पर शादी की तस्वीर लगी थी। तस्वीर में महराला खुश थी और ज़हरान भी मुस्कुरा रहा था। एवरली ऊँचे से बोली, इन तस्वीरों का क्या करोगी? जला दो या बेच दो? महराला ने सर हिलाया। तलाक में सब आधा-आधा होता है। उसने मुलाजिमा को कहा कि तस्वीरें फ्रेम से निकाले, उसकी तस्वीर काट दे और बाकी वापस लगा दे। सिर्फ एक कमरा ऐसा था जिसे छोड़ना उसके लिए मुश्किल था। वो नर्सरी जो उसने खुद डिज़ाइन की थी और जिसे ज़ोहरान ने उसके साथ सजाया था। वो नहीं चाहती थी कि दौरान काशी के बच्चे वहाँ रहें। चंद घंटों में वो सब कुछ हटा दिया गया, जो महीनों में बना था। यादें भी इन्हीं चीज़ों के साथ कूड़े में चली गईं। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार मुड़कर देखा, फिर एवरली से बोली, चलो सैलून चलते हैं। एवरली हंस पड़ी। नए आगाज़ के लिए नए बाल। मैं गुलाबी रंग करवाऊँगी और तुम? महराला ने फ़ौरन कहा, मुझे छोटे बाल चाहिए। एवरी ने फ़िक्रमंदी से कहा, ज़्यादा छोटे मत करो, पछता ना जाना। एवरली को मालूम नहीं था कि महराला बालों को झड़ने से पहले खुद ही उन्हें काट लेना चाहती थी। महराला मुस्कुरा दी। नहीं, मैं नहीं पछताऊंगी। एवरली और महराला दोनों ही नाकाम रिश्तों का बोझ उठाए सैलून चली गईं। एवरली ने इन दोनों के लिए 2 मर्द हेयर स्टाइलिस्ट मुंतखब किए। जैसे ही एक स्टाइलिस्ट की नज़र महराला पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने फ़ौरन चंद नए और फैशनेबल हेयर स्टाइल तजवीज़ किए, मगर महराला ने साफ इनकार कर दिया। मुझे छोटे बाल चाहिए, जितने छोटे हो सकें। स्टाइलिस्ट ने मुस्कुराते हुए समझाने की कोशिश की। डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि कूल गर्ल लुक आजकल ट्रेंड में है, मगर इतने छोटे बाल आपके लिबास के इंतखाब को महदूद कर देंगे। तू ना शोल्डर लेंथ कट कर ले, आप ज़्यादा जवान लगेंगी और हर तकरीब में जचेंगी। कोई बात नहीं, इसने अफसोस से सर हिलाया। आपके बाल बहुत लंबे और घने हैं। लगता है आपने बरसों से उन्हें संभाल के रखा है। काटना वाकई अफसोसनाक है। महराला आईने में अपनी ही तस्वीर को देखती रही। नींद की कमी के बावजूद उसके कद-ओ-खाल अब भी खूबसूरत थे। उसके बेतरतीब बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, जो उसे और भी नरम और खामोश मिजाज दिखा रहे थे। उसने बरसों से बाल नहीं कटवाए थे, सिर्फ इसलिए कि ज़ोहरान को उसके लंबे बाल पसंद थे। जब स्टाइलिस्ट ने हिचकिचाहट दिखाई तो उसने खुद कैंची उठाई और कहा, मैं खुद काट लेती हूँ। बगैर किसी तवक्कुफ के उसने अपने लंबे बाल काट दिए। बाल ज़मीन पर बिखर गए, जैसे उसकी जवानी, मासूमियत और माज़ी सब एक साथ उससे जुदा हो रहे हों। उसने कैंची वापस की और आहिस्ता से कहा, अब बाकी आप संभाल लें। जब अवली गुलाबी रंग के नए बालों के साथ बाहर आई, तो महराला को देखकर दंग रह गई। वाह! वाक़ई खूबसूरत इंसान पर हर स्टाइल जचता है। महराला तुम बहुत कूल लग रही हो। एवरली ने फ़ौरन इसे सुपरमार्केट घसीटा ताकि उसके नए शॉर्ट हेयर स्टाइल के मुताबिक न्यूट्रल कपड़े खरीदे जाएं। शाम को जब वो सड़क पर चले तो लोग पलट-पलट कर देखने लगे। रात होते ही एवरली ने एक दुकान के सामने महराला के साथ सेल्फी ली और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। कैप्शन था, नई ज़िंदगी। इसके बाद वो दोनों एक महंगे स्टेक डिनर पर गईं। वही जिसे अवली अरसे से तरस रही थी। अच्छा खाना खाकर उसके चेहरे पर कुछ सुकून आ गया। बहरहाल, क्या तुम्हें नहीं लगता हम दोबारा स्कूल के दिन में वापस आ गए हैं? तब हमारी सबसे बड़ी परेशानी कैलकुलस कैलकुलस के सवाल होते थे। अब सोचो तो वो कुछ भी नहीं थे। फार्मूला लगाओ और जवाब जल्द निकल आता था। मर्द ऐसे नहीं होते। उन्हें सब कुछ दे दो,
بدلے میں صرف دل ٹوٹتا ہے۔ بہرحالہ نے کافی عرصے بعد شراب کو ہاتھ لگایا، مگر اس رات اس نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک گھونٹ لیتے ہوئے ہنس کر بولی، یہ اس لیے کہ تم ریاضی میں کمزور تھیں۔ مجھے تو کیلکولس کا بھی مشکل نہیں لگا۔ ہاں ہاں، تم جینیس ہو۔ 13 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ ہائی اسکول آ گئی تھی۔ میں نے تو سمجھا تھا کوئی مڈل اسکول کی بچی راستہ بھول گئی ہے۔ ولی نے گلاس اٹھایا۔ جینیس ہوں یا بیوقوف، اب کوئی فرق نہیں۔ ہماری سنگل زندگی کے نام۔ اب میں جو چاہوں خرید سکتی ہوں۔ اس بھیڑیے کو نکال باہر کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہرحالہ، تمہیں پتہ ہے میں پہلے سستی ترین اسٹیک خریدتی تھی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ 24 سال کی ہوں، مگر کبھی اپنے لیے ایک ڈھنگ کا لباس بھی نہیں لیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بہرحالہ نے خاموشی سے اسے گلے لگا لیا۔ رو مت، وہ تمہارے قابل نہیں تھا۔ بالکل، اور پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ خاموشی سے حساب لگایا کہ اسے کتنا پیسہ واپس کرنا ہے۔ شکر ہے گھر میرے نام پر تھا۔ اسی رات اسے اور اس عورت کو نکال دیا۔ بہرحالہ حیران رہ گئی۔ تو اس نے مان لیا؟ بالکل نہیں، گھٹنوں پر آ گیا، رونے لگا۔ تب میں نے سوچا آخر میں اس پر فدا کیوں ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے گھر بیچ دیا اور سب رشتے ختم کر کے واپس آ گئی۔ نویلی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہم اس عمر سے نکل چکے ہیں جہاں محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا ہے۔ روٹی یا محبت، ایک چننی پڑتی ہے۔ خوش ہوں کہ تم نے بھی آخرکار فیصلہ کر لیا۔ صرف طلاق کے پیسوں پر ہی تم کئی زندگیاں گزار سکتی ہو۔ بہرحالہ نے کھنکارا، مجھے صرف 10 ملین ملے ہیں۔ کیا؟ نویلی چونک گئی۔ وہ اتنا کنجوس کب بن گیا؟ بہرحالہ نے بات بدل دی۔ جب مرد محبت میں ہوتا ہے تو چاند لا دیتا ہے، جب نہیں ہوتا تو انسان کو کوڑے سے ہی بدتر سمجھتا ہے۔ اسے چھوڑو، مجھے شفٹ ہونے میں مدد چاہیے۔ بالکل۔ اس کے بعد جنر میری طرف سے۔ ولا میں تقریباً سب کچھ زہران کا تھا، اس لیے مہرالہ کے پاس سمیٹنے کو زیادہ کچھ نہ تھا۔ دیوار پر لٹکی شادی کی تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، حتیٰ کہ زہران بھی مسکرا رہا تھا۔ اولی نے غصے سے کہا، ان تصویروں کو کیا کرو گی؟ چلا دو یا ریسائیکل کر دو۔ مہرالہ نے سر ہلایا۔ طلاق میں سب کچھ آدھا ہوتا ہے۔ اس نے ملازمہ کو ہدایت دی کہ فریم سے تصویریں نکال کر صرف اس کی تصویر کاٹ لی جائے۔ صرف ایک کمرہ تھا جسے چھوڑنا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ وہ نرسری جو اس نے خود ڈیزائن کی تھی اور زہران نے سجانے میں مدد کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوران کا بچہ اس کمرے میں آئے۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ ہٹا دیا گیا۔ جو چیزیں بنانے میں برسوں لگے تھے وہ کوڑے دان میں جا پڑی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر اس نے آخری بار ماضی کو دیکھا اور خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ جب بلال انعام نے زہران ممدانی کی ٹھنڈی کاٹتی ہوئی نگاہیں خود پر محسوس کیں تو اس نے فوراً وضاحت کی، سر، وہ اولی کے ساتھ ہے۔ مہرالہ کا اپنی بہترین دوست اولی کے ساتھ وقت گزارنا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ زہران نے پہلے ہی بلال کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ اولی کو انسٹاگرام پر فالو رکھے تاکہ مہرالہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ بات کرتے ہوئے بلال نے فون آگے بڑھایا اور اولی کی انسٹاگرام پوسٹ دکھائی۔ ایک تصویر میں اولی اپنے شوخ گلابی بالوں کے ساتھ نمایاں تھی، مگر زہران کی نظر فوراً مہرالہ پر جا ٹھہری۔ اس نے درمیانی مانگ کے ساتھ بالکل چھوٹے بال کٹوائے تھے۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ، آکسفورڈ شرٹ اور نیچے جھکی ہوئی نظریں، وہ پہلے کی شوخ مرحلہ کے برعکس کہیں زیادہ خاموش اور اداس لگ رہی تھی۔ اس کی ہڈیلی گردن اور نمایاں کلر بون تصویر میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کسی حد تک مقدس سی محسوس ہو رہی تھی۔ تصویر کے نیچے ایک لفظ لکھا تھا، نئی زندگی۔ زہران کو خود احساس نہ ہوا تو اس کی انگلیاں ہلکے سے کانپنے لگیں۔ 1 سال تک اس کی توجہ اور ضد برداشت کرنے کے بعد اسے سکون محسوس ہونا چاہیے تھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، مگر اس کے سینے میں عجیب سا بوجھ کیوں اتر آیا تھا؟ اس نے خود کو یاد دلایا کہ اس کی بہن مر چکی ہے۔ مہرالہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نئی زندگی کی بات کرے۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ وہ مہرالہ کے لیے نرم نہیں پڑ رہا، وہ صرف بدلا چاہتا ہے۔ وہ بھی اسے اذیت دینا ختم نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے یوں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ بلال نے دوبارہ کہا، سر،
مس ہلٹن اسے ڈارک ہارس کلب ہاؤس لے گئی ہیں۔ بلال نے ایک اور تصویر کھولی۔ اس میں مہرالہ مدھم روشنی والے کمرے میں ایک نرم صوفے پر نیم دراز تھی، اور سفید لباس میں ایک خوبصورت نوجوان ایک گھٹنے پر بیٹھا اسے انگور کھلا رہا تھا۔ زہران نے غصے میں تقریباً فون توڑ ہی دیا۔ کلب ہاؤس چلو۔ گاڑی کا ماحول یکدم سرد پڑ گیا۔ زہران کے ذہن سے سفید لباس میں وہ نوجوان نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ مہرالہ کو سفید شرٹ کتنی پسند تھی۔ وہ اکثر اس کی جوانی کے دنوں کی تصویریں بناتی تھی جب وہ سفید شرٹ پہنے ہوتا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ طلاق نہیں چاہتا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ مہرالہ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے روز اذیت دینا چاہتا تھا تاکہ کائف مہرباش کے گناہ کا کفارہ وصول کر سکے۔ بلال خاموشی سے سانس روکے بیٹھا تھا۔ وہ خود بھی الجھن میں تھا۔ پچھلے 2 برسوں میں زہران نے توران کاسی کی ہر خواہش پوری کی، مگر اس کے لیے اس کے دل میں کوئی خاص لگاؤ نظر نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف وہ مہرالہ سے سرد مہری برتتا تھا، مگر بلال جانتا تھا کہ اصل محبت وہی تھی۔ افسوس، نفرت نے زہران کو اندھا کر رکھا تھا۔ جب وہ ڈارک ہاؤس کلب ہاؤس پہنچی تو وہاں دونوں عورتیں موجود نہ تھیں۔ پتہ چلا کہ ایورلی زیادہ نشے میں ہنگامہ کر رہی تھی، اس لیے مہرالہ اسے گھر لے گئی۔ زہران نے اپنے آدمیوں کو ہر طرف بھیجا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بلال نے شہر کی ہوٹلوں میں بھی فون کیے، مگر نتیجہ صفر تھا۔ سر، لگتا ہے وہ پہلے ہی رہنے کی کوئی جگہ طے کر چکی ہے۔ بغیر ایجنٹ کے کرائے پر گھر ڈھونڈنا وقت لیتا ہے۔ زہران کی آنکھوں میں سیاہی گہری ہو گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ معاوضہ ملتے ہی وہ واقعی ہمیشہ کے لیے چلی جانا چاہتی تھی۔ ڈھونڈو اسے، کسی بھی قیمت پر۔ یہ جان کر قدرے سکون ہوا کہ مہرالہ کسی مرد کے ساتھ نہیں گئی تھی، مگر کلب کے وہ دونوں میزبان باندھ کر اس کے سامنے لائے گئے۔ زہران سگار جلا کر دھوئیں کے مرغولوں کے پیچھے سے انہیں گھورتا رہا۔ سر اٹھاؤ، لرزتے ہوئے بولے۔ سر کہاں چھوا اسے؟ نہیں، ہم نے نہیں چھوا۔ خاتون کو جسمانی قربت پسند نہیں تھی۔ وہ بس چند ڈرنکس کے بعد اپنے دوست کے ساتھ چلی گئی۔ زہران نے طنزیہ ہنسی ہنس کر ایک میزبان کی تھوڑی اوپر اٹھائی۔ سستا پرفیوم اور موٹا میک اپ، اور تم جیسے سستے آدمی کے ہاتھ سے انگور کیوں کھائے گی؟ اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ سر، رحم کریں۔ اسی وقت بلال نے CCTV فوٹیج دکھائی۔ سر، اس نے واقعی کسی سے جسمانی رابطہ نہیں کیا۔ زہران بغیر کچھ کہے گاڑی میں واپس آ گیا اور شہر کی سڑکوں پر یوں ہی گھومتا رہا۔ مہرالہ کہاں جا سکتی تھی؟ ولا پہنچ کر اس نے وہ خالد گھر دیکھا۔ نہ پھول، نہ برش، نہ اس کی خوشبو۔ نرسری کا خالی کمرہ دیکھ کر اس کا خون جم گیا۔ وہ واقعی سب کچھ ختم کر چکی تھی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے کائف مہرباش کو کیوں زندہ رکھا ہوا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ جانتا تھا کہ وہ مہرالہ کی کمزوری ہے۔ اسے ڈھونڈو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اس رات اسے پہلی بار واقعی تنہائی محسوس ہوئی۔ ایورلی شراب پینے کے بعد حد سے زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ اگر مہرالہ اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ لاؤنج میں موجود مردوں سے الجھ پڑتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ مہرالہ نے اپنی دوست کو کسی مرد سے لپٹ کر یہ روتے ہی دیکھا کہ اس کا گھر خالی ہو گیا ہے۔ آخرکار مہرالہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ نشچے مدت ایورلی کو اپنے نئے کرائے کے فلیٹ میں لے آئے۔ کچھ عرصہ پہلے کائف مہرباش کی دیکھ بھال کرنے والے نے مہرالہ کو بتایا تھا کہ وہ کرائے کے فلیٹ تلاش کر رہی ہے، تو اس نے اپنے ایک رشتہ دار کا فلیٹ تجویز کیا۔ ایجنٹ کی فیس بچانے کے لیے مہرالہ نے وہی فلیٹ لے لیا، اور چونکہ یہ معاملہ دیکھ بھال کرنے والے کے ذریعے ہوا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ مالک ملک سے باہر تھا، اس لیے باقاعدہ معاہدہ سائن نہیں ہوا تھا، مگر واٹس ایپ پر اجازت ملنے کے بعد وہ وہاں منتقل ہو گئی۔ بغیر کسی تحریری ریکارڈ کے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ زہران اسے تلاش نہ کر سکے۔ چھوٹا سا فلیٹ اس کے ماضی کے عالیشان گھر یا اس ولا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا جہاں وہ زہران کے ساتھ رہی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ اسے یہ جگہ اچھی لگتی تھی۔ اس نے یہاں اپنے والد کی پسندیدہ اشنکٹبندی مچھلیاں بھی رکھی تھیں۔ جہاں وہ کھڑکیاں کھولتی تو سمندر صاف دکھائی دیتا۔ کبھی وہ سمجھتی تھی کہ وہ کولنگٹن
خوف زہران کا تحفہ ہے، مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ توران کاسی کے وطن واپسی کے فوراً بعد وہ وہاں آ بسی تھی۔ یہ حقیقت کبھی اسے اندر سے توڑ دیتی تھی، مگر اب وہ اس احساس سے نکل چکی تھی۔ مہنگا گھر ہو یا سادہ فلیٹ، سمندر تو ایک سا ہی دکھائی دیتا ہے۔ بالکنی میں اس نے موٹی دری بچھائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب کائف مہرپاش کی طبیعت سنبھلے گی تو وہ انہیں یہاں لے آئے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے دن دھوپ میں بیٹھ کر گزارے، مگر قسمت نے پلٹا کھایا۔ کینسر کی تشخیص، والد کا ICU میں جانا، سب کچھ اچانک بکھر گیا۔ شراب کے باعث اسے متلی محسوس ہوئی۔ اس نے دوا لی اور کمرے میں رکھی بیڈ کے پاس گدی پر لیٹ گئی۔ آرام دہ تو نہیں تھا، مگر نیند کے لیے یہی واحد راستہ تھا۔ شراب کے اثر سے وہ گہری نیند سوئی۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی اور ایورلی پہلے جاگ چکی تھی اور اس نے ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ گزری رات کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ دن کے وقت بڑے لوگ اپنا دکھ چھپا لینا جانتے ہیں۔ ناشتے کے بعد ایورلی ایک ہاتھ میں جوتے اور دوسرے ہاتھ میں ٹوسٹ لیے دروازے کی طرف لپکی۔ ناشتہ تیار ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتی ہوں۔ بہرحالہ نے آواز دی۔ ایو، اگلے چند دنوں میں شاید تمہیں وقت نہ دے سکوں، میں مصروف رہوں گی۔ فکر نہ کرو، کل کی رات بس ہماری جوانی کی الوداعی تقریب تھی۔ آج میں نئی ایورلی ہوں، کام کے لیے تیار، مردوں سے بہتر پیسہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں مدد چاہیے ہو تو بتانا، میں نہیں چاہتی کہ تم خود کو تھکا لو۔ ٹھیک ہے۔ دروازے پر دونوں نے ایک نرم سا گلے ملنا بانٹا۔ ایو، تمہیں اس درد سے گزرنا تھا تاکہ اصل خوشی ملے۔ ایورلی ہنسی۔ یہ بات تمہارے منہ سے عجیب لگ رہی ہے۔ تم خود اپنے مثالی شوہر کو نہ سنبھال سکی؟ دیکھتے ہیں مستقبل میں تمہیں اس جیسا کوئی اور ملتا ہے یا نہیں۔ مستقبل؟ بہرحالہ نے سمندر کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، کون جانتا ہے۔ ایورلی کے جانے کے بعد مہرالہ نے فلیٹ صاف کیا اور فون آن کیا۔ زہران کی ایک مسڈ کال نظر آئی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ طلاق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوگا، مگر اگلے چند دن اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ مالکہ سدیدی کی کئی کالز بھی تھیں۔ مہرالہ نے فون واپس کیا۔ بیٹا، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ میں پریشان تھی۔ پیسے چاہیے ہو تو بتاؤ۔ سمندر کی آواز سن کر مہرالہ کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ اماں، میں ٹھیک ہوں، زہران نے پیسے دے دیے ہیں، والد کے بلز کی فکر نہ کریں۔ مالکہ نے لرزتی آواز میں کہا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ان برسوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو پرواہ ہو، مہرالہ نے بھی اسی سے جواب دیا، اگر آپ کو پرواہ ہوتی تو آپ برسوں غائب نہ رہتی۔ میں نے غلطی میں آپ سے مدد مانگی، یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ فون کرنے کے بعد اس نے اپنی پارٹ ٹائم نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور زہران کو پیغام دیا کہ طلاق پر بات بعد میں ہوگی۔ سب کچھ نمٹا کر وہ اسپتال چلی گئی۔ ریدانس اور آبدی نے اسے اکیلا دیکھا تو نرمی سے پوچھا، ڈری ہوئی ہو؟ تھوڑا سا، مگر آپ ساتھ ہوں تو حوصلہ ملتا ہے۔ جب نرس نے خاندان کے دستخط مانگے تو مہرالہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ اسی لمحے ریدان نے کہا، میں خاندان ہوں، میں دستخط کر دوں گا۔ مہرالہ مہرباش نے ریدان سہرابدی کی طرف شکر گزار نگاہ سے دیکھا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا کر جواب دیا اور پھر داخلے کے کاغذات مکمل کرنے کے لیے پلٹ گیا۔